السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج سارا دن آپ اپنے ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھتے رہے، بریکنگ نیوز کے ٹکر چلتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اپنا اجلاس ہو رہا تھا، عمران خان صاحب کا اپنا اجلاس ہو رہا تھا، اور جو دونوں کے فیصلے آئے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ طالبان نے ایک کمیٹی اناؤنس کی اور اس کمیٹی میں ڈال دیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کفایت اللہ صاحب کو، اور عمران خان صاحب کو خود ڈال دیا تحریک انصاف کی طرف سے۔ یہ ایک انوکھی کمیٹی تھی، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ طالبان نے اس کمیٹی میں یہ سارے نام واقعتاً اپنی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے ڈالے ہیں یا ان شخصیات کو شرمندہ کرنے کے لیے ڈالے ہیں۔ یہ ایک پولیٹیکل موو ہے یا مذاکرات کی سنجیدہ کوشش؟ کیونکہ کمیٹی کے جو لوگ ہیں پہلے زیادہ اہم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ حکومتی کمیٹی کے ساتھ تو انہیں بعد میں بیٹھنا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ریپرزنٹیٹیو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے، مولانا سمیع الحق صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ ریاست سے مذاکرات کرنے ہیں تو مولانا عبدالعزیز صاحب کا ہمیں پتہ ہی ہے اسٹینڈ ریاست کے معاملے میں کیا رہا ہے، اور جماعت اسلامی کہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہیں بنتی۔ تو ان سب کا آپس میں بیٹھنا پہلے اتنا اہم تھا کہ یہ آپس میں بیٹھیں، پھر آپس میں بیٹھ کے حکومتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں۔ تو ایک پولیٹیکل موو تھی طالبان کی یا واقعتاً ایک سنجیدہ کوشش؟ اور عمران خان صاحب پر بڑی تنقید ہوئی کہ وہ ہمیشہ سے مذاکرات کے حامی رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے آپ مذاکرات کر لیں، تو خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ طالبان کہتے ہیں آپ ہماری طرف سے مذاکرات کر لیں، تو بھی خان صاحب نہیں مانتے۔ تو خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ سے حامی رہے ہیں مذاکرات کے، تو پھر کیوں نہیں راضی ہوئے؟ اگر طالبان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہونا چاہیے، انہوں نے کہا آج، اور مولانا صاحب نے کوئی خاص امید کا بھی نہیں اظہار کیا، انہوں نے کہا میں دعا گو ہوں مگر مجھے خاص امید نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات ہوگی کہ یہ آج شرمندہ کر کے طالبان ان لوگوں کے نام دے کے، یا ایک اچھی پولیٹیکل موو تھی، یا واقعتاً وہ سنجیدہ تھے مذاکرات کے لیے، اور حکومت کا آگے کیا لائے عمل ہونا چاہیے۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، طارق عظیم صاحب، جانا چکزئی صاحب اور شازیہ مری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ بات ہوگی آج کی جو مختلف ڈیولپمنٹس ہیں اس پر۔ شو میں ہمارے ساتھ طارق عظیم صاحب موجود ہیں نون لیگ سے، سر بہت شکریہ۔ جانا چکزئی صاحب موجود ہیں جمعیت علماء اسلام سے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر میں ہمیں شازیہ مری صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، اور کراچی سے ہمیں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ جانا چکزئی صاحب، یہ طالبان نے جو کمیٹی کا نام دیا ہے، یہ آپ لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے دیا تھا یا واقعتاً کوئی سنجیدہ کوشش تھی؟ میرے خیال میں نیک نیتی سے انہوں نے دیا ہوگا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور طالبان دو پارٹی ہیں، طالبان کا اپنا ایک سٹرکچر ہے۔ اگر مذاکرات ہونے چاہیے تو ان کے اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ہونے چاہیے تھے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ کمیٹی میں جو انہوں نے نام لیے یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن ان کی جو کیپیسٹی ہے اور افیکٹونیس اس حوالے سے جو ہے ہمیں ڈاؤٹ ہے۔ تو یہ نیک نیتی کا کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ کو، عمران خان کو اور جماعت اسلامی کو اور مولانا سمیع الحق کو، جیسے میں انٹرو میں کہہ رہا تھا کہ ان چار کو پہلے ساتھ بٹھانا زیادہ مشکل ہے، اس کے بعد حکومت کے ساتھ بٹھانا ہوگا، یہ نیک نیتی تھی یا سیاست کر کے طالبان آپ سب کے ساتھ، جو کہ مذاکرات کے حامی ہیں آپ سارے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فورم کے حوالے سے، میکینزم کے حوالے سے ہماری ایک رائے ہے، اور وہ سب کو معلوم ہے۔ جب بھی ہم نے ماضی میں فورم بنائے یا حکومت نے بنائے، ہم نے اپنی رائے دی ہے کہ ہم نے ایک کمٹمنٹ کیا ہے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ جرگے کے ذریعے۔ اب اگر ایک اور جو ہے فورم ہم بنانے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے یا طالبان کی طرف سے، تو ہم واپس پھر جاتے جرگے کو کہتے ہیں کہ جی یہ آپ سے بہتر فورم ہے، لہٰذا ہم اس کو انڈورس کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو ہم اپنے وعدے اور کمٹمنٹ پہ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اب چونکہ حکومت نے یہ فورم بنایا ہے، ہم نے سپورٹ کے لیے اپنے عندیہ بھی دیا ہے اور اس دن بھی کہا تھا، لیکن اگر ہم سے ہیلپ مانگی گئی ہے تو ہم آج بھی تیار ہیں۔ مولانا صاحب کے سارے بیانات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ if you win, I win. If you lose, even then I win. کہ اگر حکومت مذاکرات میں کامیاب ہو گئی تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تو سپورٹ کیا تھا، نہیں ہوئی تو بھی کہہ دیں گے میں نے تو تنبیہ کی تھی، مجھ سے نہ مشورہ کیا تھا۔ تو مولانا صاحب درمیان میں کیوں بیانات دے رہے ہیں سارے؟ ڈے ون سے آپ مجھے بتائیے، ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جرگے کے ساتھ تمام سیاسی پارٹیاں کمیٹڈ تھی، دستخط کی ہیں سب نے، ٹھیک ہے۔ دو بات، اب یہ جو کمیٹی بنائی گئی، کیا ہمیں حق یہ نہیں ہے کہنے کا جی ہم سے کیوں چھپ کے بنائی گئی؟ کیا ہمیں حق یہ نہیں ہے کہ اس کا اسکوپ اور مینڈیٹ کیا ہے؟ کیا ہم اتحادی نہیں ہے حکومت کی؟ سب سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لینا جانا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ موثریت، افیکٹونیس، شفافیت جو ہے وہ کہاں تک مقاصد پورے ہوں گے؟ بھنک بھی نہیں پڑنے دی آپ کو؟ بالکل جی، حکومت نے بھنک بھی نہیں پڑنے دی آپ کو جب کمیٹی بن رہی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی کی مشاورت سے رستم شاہ محمد ہیں، آپ کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی؟ آدھا گھنٹہ پہلے جو ہمیں پتہ چل گیا پرائم منسٹر کے اسپیچ سے پہلے، تو اگر آپ کو ہماری سروسز درکار ہے تو وی آر اویلیبل، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم نے اپنی پوزیشن تو واضح کرنی ہے۔ جی، ہاشمی صاحب میں سوال کر رہا تھا، ہاشمی صاحب ہیں ہمارے ساتھ ابھی؟ جی ہاشمی صاحب، میں یہ سوال کرنا چاہنا چاہتا صاحب سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام اور آپ عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے نام اور عمران خان صاحب کا نام، یہ طالبان نے آپ کے خیال میں کوئی سنجیدہ اور مخلصانہ کوشش کی تھی مذاکرات کی، آپ لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے پارٹی میں سارے کے سارے نام ڈال دیے اب کمیٹی میں؟
نہیں دیکھیں، جو مذاکرات کا سلسلہ پہلے سے بھی اے پی سی نے طے کیا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اس دن جس دن میاں نواز شریف صاحب نے مذاکرات کا اعلان کیا تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ہم کمیٹی اس طریقے کی بنا رہے ہیں تو اور مذاکرات شروع کرنے کا انہوں نے تقریر میں اعلان فرمایا. اس سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور مسلم لیگ کی سوچ کیا ہے. مولانا صاحب تو تھوڑا سا ان کے ساتھ الائی بھی تھے، لیکن سب نے پھر تقریروں میں ان کی حمایت کا پھر اعلان کر دیا کہ ہم مذاکرات کے اور امن کے اس فارمولے کو ترجیح دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا طالبان نے، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ہم چونکہ سب سے زیادہ باتیں کر رہے ہیں، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو یقیناً ان کو یہی نام انہوں نے لیے، علماء کرام کے بھی لیے. لیکن اس کے لیے جب ہمیں یہ بات آئی تو آج ہم نے ساری باتوں پر ڈسکس کیا، اس کے پہلو رکھے کور کمیٹی کے اندر، اور ہم نے کہا کہ بھئی ہم بالکل عمران خان اس پیس پروسیس سے نہ الگ ہے، نہ پارٹی الگ ہے، بلکہ ہم بھرپور سپورٹ کریں گے جتنی ہو سکے گی. لیکن ہم یہ ضرور چاہتے تھے کہ ہماری تو پہلے بھی نمائندگی رستم شاہ کے ذریعے ہے، اب یہ دونوں طرف کی ملاقات. مگر ہاشمی صاحب اگر ایک سوال کر سکوں ہاشمی صاحب، کیونکہ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ بھائی میں تو سب سے زیادہ اپنا جو موقف ہے مذاکرات کا اس میں کنسسٹنٹ رہا ہوں، میں تو ہمیشہ سے ایک ہی بات کر رہا ہوں. تو جب میاں صاحب کہیں خان صاحب سے کہ ہماری طرف سے مذاکرات اگر میاں خان صاحب نے کرنے تو خان صاحب کر لیں، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو نہیں کروں گا کیونکہ ادارے میرے انڈر نہیں ہیں. جب طالبان کہیں کہ آپ ہمارے بہاف پہ کر لیں تو بھی خان صاحب نہیں مانتے. موقف ان کا سب سے قدیم اور مانتے وہ دونوں طرف سے حصہ بھی نہیں بننا چاہتے مذاکرات کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں بالکل آپ نے غلط سمجھا شاہد. ہم تو مذاکرات ہر قیمت پر شروع سے چاہ رہے تھے، جب طالبان بھی نہیں چاہتے تھے، جب ہماری پارٹیاں بھی نہیں چاہتی تھی. ہم تو اس کا سب سے پہلا یہ مدعا ہم نے اٹھایا ہوا تھا کہ ہر قیمت پہ ایک مسائل کا حل مذاکرات ایک پہلو نہیں ہے بلکہ یہ ضروری حصہ ہے. تو ہم نے وہ اٹھا رکھا تھا. تو اب اگر وہ ہم الگ تو نہیں ہوئے، ہم مذاکرات کے عمل سے الگ تو کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن جو طریقہ کار ہے اس کے لیے ہم بالکل پیش ہیں. ہماری کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہے، ہماری نمائندے بھی مذاکرات کے اندر شامل ہیں. لیکن جو طالبان نے چلیے یوں کہیں گے کہ مہربانی کی ہے کہ عمران خان کا نام بھی کہا کہ وہ ہماری طرف سے کر دیں، لیکن ہماری حیثیت اس ملک کے اندر اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کے ترجمان ہوں یا ان کے. ہاشمی صاحب جماعت اسلامی کے پروفیسر صاحب نے جب شکریہ ادا کیا کہ طالبان کے ہم شکر گزارے تو ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں سر کہ طالبان نے مہربانی کی عمران خان کا نام لے کر. ہاشمی صاحب آپ جیسا جینوئن پولیٹیکل ورکر آپ کے جو ڈکٹیٹروں کے آگے کھڑا رہا وہ کہہ رہے طالبان نے مہربانی کی عمران. دیکھیں نا، آپ جس چیز کو چاہیں گھما دیں وہ تو اللہ کا کرم ہے. بات یہ ہے کہ ہم کسی کے شکر گزار نہیں، ہم تو اس کے لیے ایک جد و جہد کر رہے تھے. ہم ہی پارٹیاں تھے، ہم ہی یہ آوازیں اٹھا رہے تھے. اس کے مطابق اگر آپ کے مطابق انہوں نے کہا تو ہم کہیں شرارت کی ہے، ہم اس کو شرارت کہہ نہیں سکتے. جب آپ مذاکرات کا عمل شروع ہو اس کے اندر اگر کوئی اپنی پیش رفت اپنے حساب سے کرتا ہے وہ کرے. اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم طالبان کا یہ کہ وہ عمران خان کا ان کا ترجمان ہو جائے گا. بھائی عمران خان قومی رہنما ہے، کوئی کسی ایک کسی بھی حصے کا
तर्जुमान तो नहीं होगा। Fair enough, मैं ठीक है, मैं हाशमी साहब मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ी देर में स्टूडियो पहुंच भी जाए तो फिर बस ठीक है, फिर आपको मैं वाया सैटेलाइट भी ले लेता हूँ। तारिक अजीम साहब, आप तो बड़े मुतमईन होगी हुकूमत, अब से 1-1.5 हफ्ते पहले हर टॉक शो में तनकीद आप पर थी। अब ये जो बात करते थे मुज़ाकरात की, सवालात मौलाना से हो रहे हैं, सवालात इमरान खान से हो रहे हैं, हुकूमत बड़ी मुतमईन होगी इस सिचुएशन में। 3-4 चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। इस किस्म के जो मुज़ाकरात होते हैं, हाँ वो उसको आप इंसर्जेंसी कह लें या दहशतगर्दी कह लें, इनके साथ मुज़ाकरात जो होते हैं कहाँ भी हो दुनिया में, जहाँ भी आप ले लें, इनको कभी भी आप पब्लिकली बैठ के नहीं करते। ना ही आप बैठ के मीडिया के सामने डेली बैठ के बात कहते हैं आज हमने ये किया, आज हमने फलां किया। पक्की बात है, क्योंकि खान साहब ने की जो प्रेस रिलीज है आज पीटीआई की, उसमें उन्होंने कहा है कि जब शुरू हो तो पूरी टाइमलाइन भी बताई जाए, ट्रांसपेरेंट हो और सबको एतमाद में लेके सब कुछ बता के किया जाए। ट्रांसपेरेंसी खान साहब को अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल टाइम लगेगा समझने में इन चीज़ों में। देखिए कभी भी नहीं होता कि आज हमने कहा दो अल्फाज मिस कोट कर दिए गए सारे मीडिया में किसी जगह पे, डिलिबरेटली और अदरवाइज कैन कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये सारे मुज़ाकरात में होता है। खान साहब की प्रेस रिलीज है ओपन, खान का मतलब होता है कि भाई मेरे भाई खान साहब की बात जो है ना वो अपनी जगह पे ठीक है, उनकी अपनी थिंकिंग है, होता नहीं है ऐसे। खा वियतनाम की वार हो रही हो, अमेरिकन के साथ हो रही हो, बीच में रोल प्ले कर रहे हो, फ्रांसीसी प्ले कर रहे हो, जब पेरिस का अकॉर्ड होता है फिर ही जाके आपको पता चलता है। देखिए दुनिया में कभी नहीं होता ऐसे। ये दिस इज समथिंग दैट आपका, हाँ ठीक है, हमारी हिस्ट्री खराब है ना, हमने जो सीक्रेटली जितने मुआहदे और जितने काम करते रहे हैं उसमें हमने रियासत को इस हाल पे पहुंचा दिया। अगर हमने देखे ना अभी मिसाल आपके सामने जो भी बात आप कर रहे हैं हो गया ना, पब्लिकली बात हो गई, यही चीजें अगर क्वाइटली की जाती, पहले से डिस्कशन हो जाता, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी तालिबान बात कर लेते, मौलाना उनको समझा देते। आप तो कर लेते, उनका तो उन्हें तो आप पर एतराज है कि आप इतना सीक्रेटली कर रहे हैं। तो बड़े संजीदा और सीरियस थे इस मामले में, मुखलिस से बातचीत में। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने आज नहीं कहा, सडनली उन्होंने चेंज नहीं किया अपना उनका रवैया। इलेक्शन से पहले भी कहा उन्होंने, जिस तरह हमने मुतहिदा जो हमारी मुतफिका करारदादें आई पार्लियामेंट में, जब कहा गया 3Ds की बात की गई कि यहाँ पे डायलॉग सबसे पहले रखा गया, डेवलपमेंट सेकंड रखा गया, डिटररेंस सबसे आखिर पे रखा गया। इसके बाद APCs 3 हुई, तीनों APC जो इन्होंने भी करवाई उसमें भी मुज़ाकरात की बात हुई। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से हमेशा से कहा है कि हमारी पहली तरजीह हमेशा यही होगी और फोर्स का इस्तेमाल जो है वो आखिरी तरजीह होगी। बट मैं उस तरजीह में कह रहा हूं कि उनको बड़ा बुनियादी एतराज है कि हम इत्तेहादी थे, हमें आधे घंटे पहले बताया, हमारा भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता था अगर PTI का एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें मौजूद है। अभी देखें, अच्छा चलें उस पे आ जाते हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो कमेटीज बनाएंगे 3 कमेटीज हैं, 2 कमेटीज नहीं हैं, 3 कमेटीज। जो ये कमेटी पहली जो बनाई गई है जिसको कहा जाता है तालिबान की कमेटी, दैट इज नॉट अ तालिबान कमेटी। तालिबान ने शायद इनको नेम जरूर किया है, दिस इज द कमेटी विच, जिसको मैं कहता हूं कि ये आप ले लें कि गो बिटवीन कमेटी कह लें या आपस में राब्ता कायम करने की कमेटी कह लें। असली कमेटी तो उनकी अपनी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने में से आप नॉमिनेट कीजिए। हाउ कैन पीपल, जो कि हमारी बंदे हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं या पुराने सेनेटर्स हैं या फलां, हाउ कैन दे बी रिप्रेजेंटिंग तालिबान? वो तो उनके अपने बंदे होने चाहिए। ये कमेटी जो है, यस, ये एक किस्म का रोल प्ले कर सकती है टू गो बिटवीन द 2 साइड्स। अच्छा, तो गो बिटवीन बनने में आपको क्या हर्ज था? जो तारिक अजीम साहब कह रहे हैं तो गो बिटवीन तो बन सकते थे। बात ये हम नियति को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बाकी ये प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, मगर आप उम्मीद भी कोई नहीं दिला। विजन और पॉलिसी जो वो लाना चाहते हैं वो उनका सवाबदीद है, राय देना हमारा हक है। इसके हवाले से हमने बहुत काम किया, हमारी एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, बेशक इसे आप इतफाक ना करें, एक लर्निंग कर्व है, हम सबसे आगे हैं, हमने काम किया इसके लिए। दूसरी बात ये कि अगर इफेक्टिवनेस की बात है तो क्या ये जिरगा है? जो जिरगा नहीं है। जो लोग इसमें है वो उनकी क्या हैसियत है? हमारा ये स्टैंड रहा है कि पॉलिटिशियंस मुज़ाकरात नहीं कर सकते। क्या हम सिस्टम का हिस्सा है? हम किस तरह जो है बिहाफ कर सकते हैं, मीडिएशन का किरदार अदा कर सकते हैं? हम तो इसीलिए जरगा ला रहे थे कि ये मसाइल हल हो। आज हम ये डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। अब क्या हैसियत है? ये जो आपने ये जो कमेटी बनी है, ना ये मीडिएटर्स हैं, ना ये फैसिलिटेटर्स हैं, ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं तालिबान को, तो अब कॉम्प्लिकेट हो गया ना। इसी तरह दूसरी तरफ जो हुकूमती वो है कमेटी है, अब उनके बारे में जो है इंडिविजुअल्स आर फैंटास्टिक फाइन लोग हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी का इशू है वो हम नहीं उठाएंगे। तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं ना, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी मैं एक फोन कॉल अवे हूं, मुझसे आपने जब मिलना है मिलें, आज भी वो कमेटी से मिलें, तो इसके अलावा और क्या? हमें तो तकरीबन 1 महीने से टाइम नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि आई एम अवेलेबल टू द कमेटी एवरी सिंगल डे, हर रोज खुद सुपरवाइज करूंगा, पर्सनल सुपरवाइज करूंगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। मगर बुनियादी तौर पर तो इन मुज़ाकरात ने आपके जिरगे के जरिए भी हों, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं
کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر جو کی پارلیمنٹ میں اس کمیٹی کے اناؤنسمنٹ کے بعد، انہوں نے کہا ریاست کی ایک ایک انچ پر ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے. تو اب آپ کے جرگے کے ذریعے مذاکرات ہو جائیں یا اس کمیٹی کے ذریعے ہو جائیں، ریاست کی ایک ایک انچ پر ریاست کی ریٹ، مطلب اس کا مطلب ہے کہ طالبان کی نہیں ریاست کی ریٹ. بالکل کامیاب کیسے تو ہوں گے؟ آپ مجھ سے سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ سرٹیفائی کریں کہ یہ پروسیس جو ہے دا موسٹ کریڈیبل، دا موسٹ افیکٹو ہے. میں یہ سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہمیں تحفظات ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم سمجھتے ہیں دا موسٹ کریڈیبل سرٹیفائڈ پروسیس جو ہے وہ ہے جو ہم نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے. اب حکومت کی ثوابدید ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، ہماری بات نہیں سننا چاہتے ہیں، وہ ان کی ثوابدید ہے. لیکن ہمارے خیال میں یہ افیکٹو طریقہ ہے. یا تو ہم کہیں کہ ہم مذاکرات کو صرف مذاکرات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جو ہے کوئی ہڈن ایجنڈا وہ ہے، لوگ یہ سوالات نہیں اٹھائیں گے. میں شازیہ مری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ شازیہ. اب اس وقت معاملہ یہ ہے، آپ کو جو ڈیولپمنٹس ہیں، خان صاحب نہیں مان رہے اس طرف سے کمیٹی کا حصہ بننے پر، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امید، آپ کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جو امید کرتے ہیں مگر لگتا نہیں ہے کامیاب ہوں گے. مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا اور آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا. تو یہ ہو رہا ہے کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، کچھ امن کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں، جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو ان کے سپوکس پرسن وضاحت کر سکتے ہیں. غالباً جو ان کی بات میری سمجھ میں آئی وہ ایک جرگے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جرگے کی موجودگی میں کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان کو نہیں سوٹ کرتی. ان کا موقف ایک مختلف ہے میرا خیال ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، ہم نے حکومت کو، یہ تمام لوگوں نے، پاکستان کے تمام لوگوں نے حکومت کو مینڈیٹ دیا ہے چند ایک اہم چیلنجز جو پاکستان کو درپیش تھے ان کے حوالے سے، جس میں سیکیورٹی، یہ ٹیررزم کا جو ایشو ہے یہ بہت بڑا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ چیلنج ہے. وہ کہ جب ہم حکومت میں تھے تو شاید کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. وہ جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ ANP شامل ہے، جس طریقے سے کام کرتی رہی، ہم تو الیکشن کیمپین میں بھی وہ حصہ نہیں لے سکے. جو خطرات ہمیں لاحق تھے، ہمارے کارکنوں کو لاحق تھے، وہ سب کچھ معلوم تھا. مگر آج جو سچویشن ہے، دیکھیں آج یہ چیز یہ کم نہیں ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے. اس کو آپ نے مختلف آپشنز کے ذریعے ٹیکل کرنا ہے. اب حکومت کے پاس وہ اکثریت موجود ہے. APC میں یہ بات ہوئی تھی جو کہ حکومت کا ایک آپشن تھا، اور حکومت نے کہا، خود میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بھی بات ہے، بری نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کریں، ڈائیلاگ کریں، اگر ان کو سمجھائیں، اگر وہ رائے راست پر آ جاتے ہیں، وائلنس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس ملک کے قانون کو، آئین کو تسلیم کرتے ہوئے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. یہ تو ساری بات کر، یہ تو سب کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں کب ہوئی APC ہوئی، کب ہوئی APC کے بعد کیا ہوا؟ مگر جب ایفرٹ ہوتی ہے تو بلاول کا یہ ٹویٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کا جو وزیر داخلہ ہے وہ پاکستان کا نمائندہ یا طالبان کا نمائندہ، یہ ٹویٹ ہوتا ہے. دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور کیا کہیں گے جب آپ کی جو سٹیٹمنٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس ہے وہ ایک انٹیریئر منسٹر کی نہیں بلکہ طالبان کی جسٹیفیکیشن آپ دے رہے ہیں. آپ ان کے خطوط کی، ان کی کمیونیکیشن کی اور وہ تمام باتیں کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ نے آج تک ہم سے نہیں کی آن دا فلور آف دا ہاؤس. تو یقینی طور پر وہ کوئی ایسی مایوب بات نہیں کر رہے. جو چیزیں ہم نے دیکھی ہمیں نظر آ رہا ہے. آج آپ کہتے ہیں ڈائیلاگ کریں، بسم اللہ آپ ڈائیلاگ کریں. آپ نے لوگ تجویز کیے، اب آپ ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ایک موصوف تو ایسے ہیں جنہوں نے طالبان کے حق میں اتنا خوبصورت آرٹیکل مولانا وہ ملا فضل اللہ کے بارے میں لکھا ہے. بس اب وہ اب میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں. نہیں نام نہیں، میں فیک ہے، وہ فیک ہے، نہیں فیک ہے تو وہ خود آ کے وضاحت کرے، کیونکہ میں نے ان کی وضاحت نہیں سنی ہے. نہیں میں نے نہیں سنی ان کی وضاحت. بہرحال انہوں نے تو لکھا ہے کہ وہ بڑی خوشبو کی مانند ہیں اور وہ کیا ہے گاڈ نوز. یہ حکومتی کمیٹی میں سے حکومتی کمیٹی مشکل ہے ویسے کہ ان کی طرف سے لکھا گیا کہ وہ بڑی خوشبو لگاتے ہیں. تانے بانے تو ملتے ہیں، تانے بانے تو ملتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر تانے بانے یا نظریات، تانے بانے ذرا خطرناک تانے بانے اور نظریات جو ہیں وہ نظریات کی روشنی میں تانے بانے ملتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے آپ کمیٹی بنائیں. کمیٹی میں کوئی ایسے لوگ تو رکھیں جو 18 کروڑ عوام کی نمائندگی بھی کر رہے ہوں، اس سوچ کی نمائندگی بھی کر رہے ہوں جس میں سے 50 سے 60-70 ہزار جانیں جا چکی ہیں. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ دو ایک ہی جیسے نظریات رکھنے والے لوگ آمنے سامنے تشریف فرمائیں. ہم تو چاہتے ہیں ڈائیلاگ ہو اور وائلنس نہ ہو. ایک بریک میں ذرا پروگرام میں شامل کرتا ہوں. کراچی سے میں ہاشمی صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ان سے بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہاشمی صاحب، آپ کی جو پریس ریلیز ہے جس میں یہ کہا گیا، تیسرا نقطہ ہے
کہ مذاکرات کو اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اب طارق عظیم صاحب کی رائے ہے کہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس قسم کی چیزیں نہیں منظر عام پر لائی جاتی, اوپن اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتا یہ معاملہ. آپ کا طرف سے مطالبہ کے 2 مطالبے ہیں, ایک تو یہ کہ ڈرون رکوائے حکومت, وہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ میاں صاحب کیسے رکوا سکتے ہیں, دوسرا یہ کہ اس کو اگر اوپن اور ٹرانسپیرنٹ کیا تو کیا یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ ہو سکتی ہے لیکن ریئل ٹائم میں ڈے ٹو ڈے آپ آگے بریفنگ نہیں کر سکتے کہ آج یہ ہوا کل کو یہ ہوا. جی آشمی صاحب. دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے حالات کے حوالے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے. کون مذاکرات کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے, کون پیچھے ہٹنا چاہتا ہے, قوم کو پتہ چلنا چاہیے, یہ ایک پہلو ہے. جہاں تک یہ کہنا میرے خیال میں متفق نہیں ہو سکوں گا. دنیا جہان میں مذاکرات ہوتے ہیں اور اس کا ذکر باقاعدہ یہ بھی شام کے وقت اگلے دن کچھ نکات نہیں بتانا چاہتے, اگلے دن بتاتے ہیں, لیکن جو نتائج مترتب ہو رہے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہمیشہ کیا جاتا ہے. یہ کوئی دنیا کا ایسا کوئی مذاکرات نہیں ہے کہ جس میں کبھی ذکر بھی نہ ہو. تو اس میں یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ جتنی گفتگو ہو اس میں سے جو نکات جس حد تک ہم آگے بڑھ سکیں ان نکات کا ذکر آنا چاہیے, قوم کو بھی پتہ چلے, دنیا کو بھی. جی ٹھیک ہے. اور ہاشمی صاحب یہ ڈرونز کیسے رکوا سکتی ہے حکومت؟ آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب تک مذاکرات ہوں ڈرون نہ ہو, یہ کیسے رکوا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے شروع سے یہ کہا ہے, ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈرون جو ہے ان کو رکوانے کی حکومت آج چاہے یہ ان کو رکوا سکتے ہیں. ہم نے تو جو کوششیں کی ہیں, ہم نے سپلائی بند کی, ہم نے مظاہرے کیے, واشنگٹن میں کیے, نیو یارک میں کیے, پھر وہاں کی لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور آخر کار اوباما کو بھی کہنا پڑا کہ یہ ڈرون حملے جو ہیں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, ہمارے دفاع کے لیے بھی اور امن کے لیے بھی امریکہ کے لیے یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اگر کمٹمنٹ ہو, ڈٹرمنیشن ہو, ہم اپنی زمین پر کسی کو کسی صورت میں بھی اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ ہماری فضائی حدود کو پھلانگ کے یا زمینی حدود کو پھلانگ کے وہ جہاں تک چلتا ہے تو پھر تو دنیا میں ملک نہیں رہیں گے. پھر تو یہ آج سے 500 سال کا کوئی بادشاہانہ حکومت ہوگی. ہمارے علاقوں کے اندر آپ کی اقوام متحدہ موجود ہے, وہ پوری دنیا کے قوانین ہیں. ملک کو چھوٹا سا ملک بھی جو ہے اس کو زندہ رہنے کا حق ہے, اور وہ آج یہ کر کے دکھائیں وہاں سادن کے بیٹھا ہوئے کیوبا کے اوپر کھڑے ہیں. مجھے ذرا جواب سر یہ گارنٹی, کیونکہ طالبان بھی مانگ رہے ہیں اور خود چوئنسار صاحب نے جتنا آلموسٹ ماتم ہی کیا تھا حکیم اللہ محسود صاحب کے بارے جانے کے بعد, تو اس کے بعد یہ پھر ڈرون کی گارنٹی لیں گے؟ گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. دیکھیں اپنے تئیں سب لوگوں نے کوشش کی ہے. میں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس میں بالکل عمران خان صاحب نے کیا, اپنے طریقے سے کیا, بلاکیٹ کر کے کیا. میاں نواز شریف صاحب آپ کو اپریشیٹ کیا نہیں تھا, آپ آج کر رہے ہیں, اس پہ آپ نے بڑی تنقید کی ہے. نہیں دیکھیں طالبان نے اپریشیٹ میاں نواز شریف صاحب نے ملک کے اندر باہر جا کے اقوام متحدہ میں پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے سب کے سامنے ہم نے کمپلین کیا کہ نہیں ہونا چاہیے سوورینٹی بلا بلا بلا. اس کے علاوہ پرابلم جو آ رہی ہے اس وقت جو اوباما صاحب تھوڑا سا اٹھے ہیں وہ اس لیے کہ اب اس کی وہاں پہ جو آبجیکشن ہے اس کے اوپر یا اس کی جو اپوزیشن ہے ود ان امریکہ بھی اب ہو رہی ہے. ابھی جو اپوائنٹمنٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشن کے بن کے مون نے جو بندہ بھیجا تھا, یہاں پہ بھی بندہ آیا ہوگا, آپ سے بھی ملا ہوگا, انہوں نے آگے جو رپورٹ دی ہے انہوں نے بھی کہا کہ اٹ از انلیگل انڈر انٹرنیشنل لا. درست ہے, بٹ ایک جو سوورینٹی کی ایک جو وزیر اعظم کی لائن ہے, کیونکہ عمران خان نے پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کے کہا کہ وزیر داخلہ نہیں وزیر اعظم بات کر سکتا ہے اوباما سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں گارنٹی تو اس چیز کی دینی چاہیے جو ہم کر سکیں. اب اگر ٹاکس ہو رہی ہیں, ایک اٹیک ہو جاتا ہے جس کا ہمارے پہ کنٹرول نہیں ہے,
बेशक हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, तो दैट गिव्स देम अ राइट कि ये कॉल ऑफ कर दें टॉक्स के, जी देखें जी आपने कहा था जी हम रुकवा देंगे, आपने नहीं रुकवाया, अटैक हो गया इसलिए हम कॉल ऑफ कर देते। काम की बात वो काम करें जो डूएबल हो। जो चीज़ डूएबल नहीं है, जो खान साहब को भी पता है, जो हमें भी पता है, सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका किसी की नहीं सुनता। अमेरिका को वहां पे जो उनके डिस्पाइट देयर इंटरनल अपोजिशन के बावजूद वो नहीं सुन रहे उस चीज की। मैं अपने दोनों पैनलिस्ट की तरफ जाने से पहले अगर मैं सिर्फ ये नुकता रख दूं, हाशमी साहब ये आपने सुन लिया, तारिक साहब कह रहे हैं कि नहीं, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत गुफ्तगू ज्यादती कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। किसी मुल्क को, अमेरिका हो कोई हो, ये हक नहीं दिया किसी कवानीन ने, इंटरनेशनल लॉ है, अगर उसकी वो खिलाफ वर्जी करता है तो तमाम कौमें मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल हक हासिल नहीं है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कभी गारंटी नहीं दे सकते के दौरान जो है अटैक नहीं होगा। ये बात कर रहा हूँ। होता है नहीं, यही तरीका होता है कि आप एक मुल्क को इनकरेज करते हैं कि आपका हम बिगाड़ कुछ नहीं सकते, आप बेशक आए, हम आपका कुछ कर नहीं सकते। नहीं, मुल्क जिंदा रहते हैं, छोटे छोटे मुल्क, नेपाल जैसा मुल्क भी जो है, मैंने अर्ज किया, छोटे छोटे मुल्क जो है जिंदा खड़े हो जाते हैं। मुझे क्वेश्चन का मौका दीजिएगा कि हाशमी साहब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक आम मुल्क का नेपाल का वजीर आजम कह सकता है बराक ओबामा को कि भाई आप नहीं करें, और बराक ओबामा आगे से शायद नेपाल के वजीर आजम को कोई नहीं जवाब दे सकता। हमारा वजीर आजम जब ओबामा को कहेगा तो ओबामा ये तो कह सकता है ना हमारे वजीर आजम को कि भाई जो दहशतगर्द रखे हुए हैं, ये जो कि कार्रवाइयां करते हैं दूसरे मुल्कों में जाके जहां पर अलकायदा की प्रेजेंस मौजूद है, फिर इसको भी निकालें वरना तो हम ड्रोन करेंगे। तो हमारे वजीर आजम को तो आगे से जवाब आएगा ना सर। देखिए मैं जवाब देता हूं, सबसे ज्यादा मुलव्वस अमेरिका खुद है, उसने ये दहशतगर्दी खड़ी की है, उसने इस जंग का जो 9/11 से पहले भी, अब भी, रूस के फौरन बाद भी, अमेरिका इस जंग का सबसे बड़ा उसी के घर जाता है, अमेरिका के घर जाता है कि उसने यहाँ पे दहशतगर्दी को इनकरेज किया। और उनको अब भी आप अंदाजा करें कि सबसे पहले वो सीड जो है, सीड अगर आप तलाश करेंगे तो अमेरिका के घर से आया हुआ होगा। वो इन मसाइल को पैदा करके खराब कर रहा है। हम ये कहते हैं कि वो वापस जाए और इस खित्ते को अमन से रहने दे। जब अमेरिका जाएगा यहाँ अमन अमान से लोग रहना शुरू कर देंगे, लेकिन वो उससे मसाइल इसलिए पैदा हुए हैं। ठीक है हाशमी साहब, एक सेकंड मैं हाशमी साहब मैं आपसे 100% एग्री करते हुए कहूंगा, लेकिन इसको आप प्री कंडीशन नहीं बना सकते। मेरे कहने का मतलब है कि वेदर वी डिसलाइक एवरीथिंग जो हो रहा है, बिल्कुल हम उसको कंडेम करते हैं, किसी को कोई अटैक करने का हक नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं कि जो प्री कंडीशन अगर ले डाउन कर देंगे ना कि इस दौरान हमारे जब तक गुफ्तगू हो रही होगी, मुज़ाकरात हो रहे होंगे, अटैक नहीं होगा, इसको प्री कंडीशन नहीं हम बना सकते इस चीज को। आपकी भी कंडीशन दोनों तरफ से वाकयात हुए, पेनफुल वाकयात हुए, फिर भी रियासत तैयार हो गई और तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। एक बात, अब उसमें स्पॉयलर्स हैं, एक अमेरिका है, एक्सटर्नल फैक्टर है, और एक इंटरनल फैक्टर है। वो अपने काम करते रहेंगे। क्या हम अब मॉर्गेज करें अपनी जो क़याम की ख्वाहिश को? वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिकी ड्रोन होता है तो आप हुकूमत को उस तरीके से नहीं जिम्मेदार ठहराएंगे जिस तरीके से पीटीआई की तरफ से हम समझते हैं। आप ये गारंटी नहीं मांगते? चलते रहने चाहिए, मुज़ाकरात हों, इसके लिए जो है हम वेट ना करें कि ड्रोन से सबोटाज जो हम अपना क़याम की पूरे प्रोसेस को रैप अप करें। ये एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे इतने नुकसान हुए हैं दोनों तरफ से, सही, हमारे जनरल शहीद हो गए, हमारे जवान शहीद हो गए, आम लोग शहीद हो गए, लेकिन क़याम की ख्वाहिश फिर भी हमने इन सब को, इसके बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि 30,000 और मरें और शहीद हों। लिहाजा हमारी ख्वाहिश इतनी शदीद है। अगर हम समझते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेज, सिर्फ अमेरिका नहीं और बहुत से फोर्सेज हैं जो हमें यहाँ पे इंगेज रखना चाहती है फाटा में, अगर हम उनको क्लीन चिट दें तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे फंसे रहेंगे 100 साल। वेरी इंटरेस्टिंग। एक मुतालबा तो आपका और पीटीआई का एक जैसा है ना, आप भी कहते हैं दोनों तरफ से सीज फायर हो, पीटीआई भी कह रही दोनों तरफ से, मगर जो पीटीआई का आगे मुतालबा है कि ड्रोन बंद कराओ, आपको वो मुतालबा नहीं। हम भी मुतालबा करते हैं, हम सब इस बात पे इत्तेफाक करते हैं ड्रोन नहीं होने चाहिए। अब उनका जो है मैकेनिज्म उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट के तौर पे उन्होंने एहतजाज किया है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि हुकूमत नहीं रोक सकती ड्रोन? हम भी इत्तेफाक करते हैं, लेकिन अगर वाकई ये जेन्युइनली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उनकी वहां पे हुकूमत है, 2 पुलिस के जरिए वो करना चाहते थे। अदरवाइज हम समझते हैं कि एंटी अमेरिकन फीलिंग्स को प्लांट करने के लिए उनके कंधे पे बंदूक चलाया गया है।
ایک تو یہ مولانا صاحب نے اس دن بھی جو پریس کانفرنس کی پرسوں اس میں بھی کہا کہ $500 ملین بھی مل رہے ہیں اور یہ دھرنے بھی دے رہے ہیں. یہ خاص پی ٹی آئی کی طرف آپ 2-4 بندوقیں تعلیم ہوتی ہیں آپ نے بھی مولانا صاحب. ہمارے لیے تو ایک سوال ہے, اگر ہم یہ کرتے آج ہم سب سے بڑے ٹیررسٹ ہوتے, دوسری بات یہ چیک ہیگل آتے ہیں مرکزی حکومت کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے جو ہے فنڈز بند کر دیں گے اگر آپ وہاں پہ سپلائی بحال نہیں کرتے آپ, اور جبکہ صوبائی حکومت کو فنڈز آج بھی مل رہے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ ہے. اب اس میں کیا ہے, اگر فیوریٹس یہاں پہ نہیں ہے, یہ جواب ہاشمی صاحب بھی دیں گے. اس وقت کلیئر آ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کیا چاہتی ہے, پی ٹی آئی کی پارٹی. آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب امید کرتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں, اس کی امید ہمیں کم نظر آتی ہے. کوئی ہے ایسے کچھ مطالبات کہ ڈرون نہ ہوں, دونوں طرف سے کاروائیاں نہ ہوں, کچھ مطالبات؟ دیکھیں ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو. ٹھیک, جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ان دو جماعتوں کا جو یہاں موجود ہے, یہ دونوں حکومت میں ساتھ بیٹھی ہیں, وہ مین جماعت ہے نون لیگ اور ان کی الائے ساتھ بیٹھی ہیں. اب یہ اتفاق کر رہی ہے نہیں کر رہی ہیں, یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے, کیونکہ جب ان کا ہی اتفاق نہیں ہے تو پھر آگے ہم کس طریقے سے یونیفائڈ سٹینڈ کی بات کرتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر قسم کی سپورٹ, انکنڈیشنل سپورٹ حکومت کو اس لیے دی ہے کیونکہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. میں تھوڑا سا, اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دے دیں, کیونکہ ہاشمی صاحب نے بات کی, امریکہ کی انہوں نے بات کی. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے جو بلنڈرز کیے ہیں یہ تو خود تسلیم کر چکی ہیں. ہلری کلنٹن صاحبہ کے جو 80% پاکستان میں نقصان ہے وہ ان کی اس سپورٹ کے نتیجے میں جو انہوں نے 2 ڈکٹیٹرز کو کی پاکستان کے باقاعدہ سینٹ میں اور آن ریکارڈ بات کی تھی کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم چھوڑ کے آگے ان کو استعمال کر کے ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کیا. ٹھیک, اور اب بھی جو ان کی حالیہ جو ان کی پالیسیز عراق میں رہی ہیں یا افغانستان میں جس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں کامیاب نہیں ہو پا رہے. لہٰذا لوکلز کے حوالے یہ سسٹم کیا جائے مگر ان کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہ صورتحال کو سنبھال لے, کیونکہ ان کی آج بھی جو وہ کہہ رہے ہیں لڑائی ہے وہ دہشت گردی سے ہے. دیکھیں دہشت گردی سے جہاں جہاں وہ لڑ رہے ہیں وہ ڈرونز پھینک رہے ہیں, مطلب وہ صرف پاکستان نہیں ہے, جس بھی کونے میں دنیا کے ان کو دہشت گردی کی خبر ملتی ہے وہاں ہوتا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ڈرونز کے حوالے سے ہر جمہوری حکومت بالکل ہی سچے دل سے کوشش کرے گی. میں نون لیگ کی کوششوں پہ کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھتی, کیونکہ ہم نے بھی بہت کوشش کی ہے. کوئی ایسا پاکستانی سنسیئر پاکستانی لوئل پاکستانی شاید ہی ہوگا جو آپ کو کہے گا ایسا نہ کرو. ہم ہر وکی لیکس نے الگ ہی بتایا تھا نا گیلانی صاحب کے لیے کہ ڈرون کرتے رہو, کولیٹرل ڈیمیج کی مجھے فکر نہیں ہے. میں کسی وکی لیکس کو نہیں مانتی, میں اپنے قوم کو دیکھتی ہوں, میں اپنے لوگوں کو دیکھتی ہوں. ہمارے لوگ یہ ایک آواز بن کے یہ وہ بھی نہیں مانتے, وہ کہیں گے کہ نہیں مانتے, وہ بھی کہیں گے کہ نہیں مانتے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی ہم نے ہر فورم پہ اسمبلی ہو یا ہمارا کوئی بھی فورم ہمیں اویلیبل ہو, ہم نے یہ بات بارہا دہرائی ہے, ہم نے کی ہے. بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 8 ماہ تک نیٹو سپلائی بند رہی. کلیکٹیو ڈیسیشن, آج اگر پی ٹی آئی نے ڈیسیشن لیا ہے تو وہ کلیکٹیو نہیں تھا. اگر وہی ڈیسیشن تمام پارٹیز کا اکٹھا ہوتا, اسمبلی کو انڈورسمنٹ اس کی حاصل ہوتی, تو میں سمجھتی ہوں بہتر ہوتا. ایک صوبائی اسمبلی نے وفاق کو آن بورڈ نہیں لیا. میں سمجھتی ہوں یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ آپ مخالفت کریں, بہت طریقے. مخالفت آپ ان لوگوں کی میں سمجھتی ہوں شدت سے کریں جنہوں نے آپ کے 50 سے 60 ہزار لوگ شہید کیے ہیں. اور آج دیکھیں, آج آپ پی ٹی آئی اپنی حیثیت میں اپوزیشن میں ہے نا, وفاق میں بہت آسان ہے, میرے لیے بھی آسان ہے, میں اپوزیشن میں ہوں, لیکن ذمہ داری کی پوزیشن میں ہم رہ چکے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے. جب آپ صوبائی حکومت میں بیٹھے ہیں, when you've got all the responsibility, آپ کو کون روکتا ہے کہ وہاں سے دہشت گردی کے خلاف آپ کوئی آپریشن سٹارٹ نہ کریں؟ آپ کو کس نے روکا ہے کہ وفاقی حکومت کا تعاون حاصل نہ کریں؟ دیکھیں آپ دہشت گردی ختم کریں گے, امریکہ جیسے ممالک کے منہ بند ہو جائیں گے کہ پاکستان کو چھوڑ دو, وہ پرامن لوگ ہیں اور ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں. ہاشمی صاحب آپ کے لیے سر بہت سارے سوالات جمع ہو گئے ہیں. ایک صرف معاملہ ہے جس میں جو ڈرون کا معاملہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم خلاف ہیں, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈرون کے خلاف ہیں, مگر یہ نہ ہو کہ کل کو امریکہ سبوٹاج کرنے کے لیے ڈرون کرے اور خان صاحب, کیونکہ خان صاحب کی ظاہر سپورٹ بہت زیادہ ہے, بڑے ووٹ لے کے آئے ہیں, پاپولر لیڈر ہیں, اور وہ مذاکرات کے اور حکومت کے خلاف بات کرنا. ہم کہہ رہے ہیں ان کے پاس جواز دہشت گردی ہے اور ہمارے ملک میں میں بات کرنے کا موقع مجھے دیں گے تو کروں گا. اب بات یہ ہے کہ چودھری نثار نے کہا کہ حکیم اللہ کو ڈرون کر کے مذاکرات کو ڈرون کیا گیا. ہم نہیں کہہ رہے, ہم کہتے ہیں امریکہ یہ کرے گا, اس کو ہمیں انشور ضرور کرنا چاہیے.
जिम्मेदार के तौर पर अपने कौम को आप एतमाद में लेके आप एक स्टैंड है अमेरिका के खिलाफ, और उसके ऊपर जरूरत भी उनकी उस तरीके से नहीं होगी। ये कहना कि उन्होंने हमें हर हालत में करना है और हमने आंखें बंद कर लेनी है कबूतर की तरह, ये बात सही नहीं है। हमें जिद्दोजहद करनी चाहिए, बल्कि मुल्क तो आज़ादी की जिद्दोजहद करते हैं। हम अपनी जो इस थोड़े जो हमारे ऊपर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई भी क्रॉस करके आता है तो हमारी फौजें भी इसीलिए होती हैं, हमारी कौम भी इसी के लिए होती है, उसको साथ लेके चलें। अब ये शराइत जो आप कह रहे हैं, बात ये है कि 4-5 लोग ये कह रहे हैं, पार्टियां कह रही हैं पाकिस्तान की, कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे शहरियों को मारा जाए, मासूम शहरी रोज़ाना वहाँ कत्ल हो रहे हों, शहीद हो रहे हों, और इसमें कोई मुलव्वस है जंग में वो भी, और जो नहीं मुलव्वस वो भी, तो वो मसाइल को ये हरकत हमारे लिए बढ़ रही है। तो हमने ये बात की है कि वो एक जंग जो हुकूमत को लड़नी होगी अमेरिका के खिलाफ, और वहाँ की राय आमा अमेरिका में 4 दफ़ा मैंने वहाँ खड़े होके यही धरने दिए हैं लोग, और वहाँ की कौम कहती है कि हमें ये मरवा रहा है हमारे इंतजामिया। हम अपनी उस आवाज़ को बुलंद तो करें, खड़ा तो करें। हम पहले बैठ जाते हैं पे भी खुश नहीं, इराक एक्शन पे भी खुश नहीं। वहाँ की कौम में यकीनन उनके अंदर एक अच्छी मेजॉरिटी ऐसी है जो अमेरिका के ब्लंडर्स को कबूल नहीं करती है, वो बाकायदा उस पर बड़ी वोकल है। और बिल्कुल हाशमी साहब दुरुस्त फरमा रहे, अमेरिका ड्रोन के हवाले से उसको इतनी रुसवाई हुई है दुनिया के अंदर कि वो रिविजिट कर रहा है, लेकिन हमें अपनी दहशतगर्दी का खात्मा करना है हर हाल में। आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए। मगर साहब ये कहना कि जी अमेरिका कोई रोक नहीं सकता, हाशमी साहब ये कह रहे हैं स्टैंड तो हो ना, कहीं तो हुकूमत खड़ी हो, ये ना हो कि जी क्योंकि वो अमेरिका है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो करके चला जाएगा और फिर चौधरी निसार साहब खड़े होकर फिर कह रहे होंगे कि सबूताज हो गए। ये तो चौधरी निसार साहब का जो स्टांस बड़ा अंडरस्टैंडेबल है, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम पहुंचे थे बातचीत पे, ऑलमोस्ट वी वर देयर, मैंने 7 नाम भेजे थे, उनमें से 2 नाम उन्होंने काट के भेजे, आपने सब बात सुनी है। मीन टाइम जाके अटैक हो गया जिसकी वजह से सारा कुछ, तो सर दोबारा ना होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर को ओबामा से नहीं कोई बात करनी चाहिए पहले से कि भाई ये। मेरे भाई, जब हम इंडिया से भी बातचीत करते हैं तो एक हमारी कंडीशन हमेशा हम ले डाउन करते हैं, हमारी बातचीत का अमल जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा हमला हो जाता है, क्रॉस द बॉर्डर फायरिंग हो जाती है, तो हमारा आपस में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई छोटा सा मामला भी जो है हमारा जो डायलॉग को है इसको इंटरप्ट ना होना चाहिए, इट शुड बी अनइंटरप्टेबल। इनसे भी अगर बात करते हैं तो ऐसी चीज ना बीच में ले आए, ऐसी प्री कंडीशन आप रखते हैं। नोबडी लाइक्स ड्रोन्स, मेरा ख्याल है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वी आर नॉट सेइंग कि वी आर कंडोनिंग ड्रोन्स, हम नहीं कह रहे कि हमें एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ये भी नहीं मानता कि जाके वहां पे गिलानी साहब ने आंख मार दी हो जी ठीक है आप करते रहे, हम अब ये सारी चीजें भूल जाएं आप। मेरा नहीं ख्याल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में, nobody can ever say this whether in the government or in the opposition। सुनो मेरी बात, हम इसको कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अमेरिका सुनेगी भी बात। मैं हाशमी साहब एक सवाल आपके सिर्फ एक्सपीरियंस पे पूछ रहा हूं, मैं फिर ऐड कर लीजिएगा कि ये खुशाइन बात है। आज खुर्शीद शाह साहब ने भी फरमाया कि चलें अपोजिशन में से एक ऐसी लीडरशिप है जिसको तालिबान ने अपनी कमेटी में चुना, तो अब हमें एक होप ये है कि जी मुज़ाकरात में ये जो पॉलिटिकल एडिशन, मैं अपोजिशन लीडर के स्टेटमेंट यहाँ दोहरा रही हूँ।